بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ ویڈیو میں بات چیت سنی ہوگی مزمل حسین ایڈوکیٹ صاحب کی، جن سے ہم نے بات کی تھی فیملی کورٹس کے حوالے سے اور میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمیں مختلف سوالات آئے آپ کی طرف سے، آپ کی پذیرائی کا بھی بہت شکریہ۔ آج ہم نے اس حوالے سے ایک مشورہ سروس، فری سروس جو ہے نا وہ شروع کی ہے۔ اس میں مزمل صاحب جو ہیں آپ کے سوالات اور جو آپ کو قانونی مشورہ جات درکار ہوں گے ان کے جوابات دیں گے۔ ان کا نمبر جو ہے وہ ہماری سکرین پر ہوگا، آپ اس سے نوٹ کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ روزانہ شام 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک اپنا مسئلہ لکھ کر ان کو میسج کریں گے اور پھر اس کے بعد ان سے آپ قانونی رہنمائی جو ہے نا وہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ فری آف کاسٹ سروس ہے۔ آج ہم اسی ویڈیو کی اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو پر بات کریں گے۔ ہم نے فیملی کورٹس میں درپیش مسائل کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب فیملی کورٹ میں ڈگری ہو جاتی ہے اب اس کے بعد کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کپل کے ہاں بچے ہیں، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے، ان پر برے اثرات کیا پڑتے ہیں، اس کے قانونی پہلو کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد جہیز کی واپسی جو ہوتی ہے اس میں قانونی جو مشکلات ہوتی ہیں یا اس کا طریقہ کار کیا ہے یا آپ کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یہ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جی ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور کہ آپ ہمارے ساتھ مسلسل اب دستیاب ہیں۔ جی اچھا ملک صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب ڈگری ہو جاتی ہے فیملی کورٹ سے، اس کے بعد جو بچوں کا اہم ترین ایشو ہوتا ہے اس میں کیا کیا قانونی مسائل پیش آتے ہیں یا بچوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ گزشتہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہمیں اس کے قانونی پہلوؤں پر ذرا بات کریں تاکہ لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ جانکاری مل سکے۔ جی تھینک یو شہزاد۔ یہ سب سے فیملی جو کیسز ہیں اس کا سب سے تکلیف دہ پینفل پورشن یہی ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں، جو آپ نے ڈگری کی بات کی، آپ یقیناً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے، سپریشن جب ہو جاتی ہے یا ڈائیورس ڈکلیئر ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کا جو نیکسٹ فیز ہے وہ اس فیز کے اندر دو چیزیں عموماً عدالتوں میں آتی ہیں، ایک جہیز کی اور دوسری بچوں کی حوالگی کسٹڈی کے حوالے سے۔ یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ بچے جو ماں اور باپ دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہ اس کو والدین کو جو ہے نا آفاقی پنگوڑا کہا گیا ہے کہ یہ آسمان کی طرف سے اللہ کا ایک پنگوڑا ہے جو بچے کو وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا گفٹ ہوتا ہے اور پنگوڑے کی طرح یہ ہوتا ہے۔ اور ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی دنیا میں نعم البدل سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اور باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیچرل گارڈین ہے۔ بالکل، تو وہ دونوں جو ہے محبت میں، خلوص میں، کنسرن میں ایکول فوٹیج پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ کا جو قانونی سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ دو پارٹیز ہوتی ہیں، عموماً اس پہلو پہ کبھی بات نہیں کی گئی۔ وکلا بھی ینگسٹر جو ہے نا عموماً میں نے ان کو سنا ہے وہ بات جب کرتے ہیں دو پارٹیز کی کرتے ہیں کہ ایک پارٹی میل سائڈ کی جو فادر ہوتا ہے، ایک والدہ جو کہ مدر ہوتی ہیں، دو پارٹیز ہوتی ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، حقیقتاً ایسا نہیں ہے؟ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دو پارٹیز کون کون سی ہوتی ہیں۔ ایک پارٹی ہو گئی آپ کے جج کی اور بچے کی، میں اس کو ایک پارٹی کاؤنٹ کرتا ہوں، اور دوسری پارٹی میں کاؤنٹ کرتا ہوں ماں اور باپ کو۔ دیکھیں ماں اور باپ مل کے اپنا حصہ وہ چھیننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنا رائٹ چھیننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جو اس وقت جو ایکٹنگ والدین ہوتے ہیں وہ والدین ریئل والے نہیں ہوتے، جبکہ جج جو ہوتا ہے وہ پیرنٹل موڈ میں اس وقت کام کرتا ہے۔ اصل میں اس وقت کا جو والدین ہوتے ہیں وہ جج ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جن لوگوں کے بھی کیسز عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں وہ اس پہ غور سے آج سمجھ لیں، کیونکہ اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ذکر بڑا تھوڑا ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اس کی پوری طرح سے انٹرپریٹیشن نہیں کی گئی۔ فار ایگزامپل، بچوں کا جو والد کو ملنا یا بچے کا والدہ کو ملنا،
पूरी लंबी जितनी मर्जी आप लीगल बातें करें, मैं आपके सामने टर्मिनोलॉजी रख दूं और आपको कंफ्यूज करूं और ये साबित करूं कि मैं एक बहुत बड़ा लॉयर हूं, इससे हट के मैं चाहूंगा कि सादा बात में आपको समझाऊं, सादा अल्फाज में ताकि मेरे जैसा आम आदमी समझ सके सर। जी एग्जैक्टली, उसके लिए आसान हो जाए समझना। देखिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है वेलफेयर ऑफ द माइनर, जी, बच्चे के बारे में जो उसकी वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपने देखना है तो वही पैरामाउंट है, वही कंसिडरेशन है, वही यार्ड स्टिक है, वही जज के लिए टूल है कि बच्चे की बेहतरी, बच्चे का फ्यूचर वो कहाँ पे ज़्यादा बेहतर और सेफ होगा। अब जो कोई भी वालिद है जैसे, या वालदा है या पेरेंट्स हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं बच्चे की आज की वो देखूं या बच्चे का फ्यूचर देखूं, तो वो हमेशा फ्यूचर के लिए जो है ना अपना वोट कास्ट करेंगे या उस साइड पे जाएंगे। इस तरह जज क्या करता है, जज बच्चे की वेलफेयर को देखता है। अब वेलफेयर के मीनिंग बड़े ब्रॉड है, अब ये सुनने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको समझना, जिनके अभी केसेस ऑन है वो भी ये समझ लें, और आज अगर इसी पॉइंट को वो समझ लें तो उसको अपना पूरा केस समझ आ जाएगा विदाउट एनी एम्बिग्युइटी। वो क्या है जी, वेलफेयर ऑफ माइनर का मतलब ये है कि बच्चे की एजुकेशन फ्यूचर में कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए, बच्चे की सेहत कैसी है, कैसी होनी चाहिए, बच्ची के मोराल या वो कैसा है, कैसा होना चाहिए, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कैसी होनी चाहिए, बच्चे का जो फ्यूचर है इन एनी टर्म वो कैसा है, कैसी होना चाहिए, और बच्चे की जो नफ्सियाती पोजीशन है जिसको साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी देखा जा सकता है, मेजर किया, वो कैसा होगा। ये वो बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिस पे जज ने ये नहीं देखना कि माँ रो रही है या बाप रो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है। मतलब हमने ये भी देखा कि माँ की गोद से बच्चे को छीन के दिया जाता है या बाप के कंधे से बच्चे को उतार के माँ के हवाले कर दिया जाता है। देखने वाले के लिए तो ये बड़ी तकलीफ दे, जालिम, और जजेस के बारे में तरह तरह के बयान और तकलीफ दे बातें और सारा कुछ। लेकिन सच्ची बात ये है, अगर आपका बच्चे का अभी कोई केस है और आप ये बात साबित कर देते हैं कि वेलफेयर ऑफ द माइनर या बच्चे की जो फ्यूचर है उसका वेलफेयर है वो मेरे साथ जुड़ा है, मैं साबित करता हूँ कि मैं बच्चे के फ्यूचर के लिए ज़्यादा अहम हूँ, इम्पॉर्टेंट हूँ, पार्टिसिपेंट हूँ, कंट्रीब्यूटर हूँ, तो आप बच्चा जो ना आपके पास जाएगा। और इसके लिए अफसोस की बात यह है कि इस पहलू पे बहुत कम जिक्र होता है। जिक्र किन बातों पे होता है? बच्चे की उम्र क्या है जी, 7 साल का बेटा है तो बाप को मिलेगा, बेटी की उम्र क्या है जी, बेटी की उम्र जो है बलूगत से कम है तो माँ को मिलेगी, या बेटी जो है ना अभी इस एज में है तो माँ को ही मिलेगी। मैं सब चीज़ों को समझता हूँ, बीइंग लॉयर इस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं अपने वकला को भी ये कहूँगा कि वेलफेयर ऑफ द माइनर ये प्री डोमिनेंट और डोमिनेंट जो फैक्टर है। अगर आप कंसिडरेशन सबसे जो पैरामाउंट है, अगर वेलफेयर ऑफ द माइनर को देखेंगे तो आप केस को आसानी से राइटफुली उस साइड पे लेके जाएंगे और ये आप साबित अगर करें तो बच्चा उनको मिल जाएगा। अच्छा मलिक साहब, अभी आपने जैसे कहा ना, हमारे यहाँ उमूमी तासर यही पाया जाता है कि जो बच्चे अगर बड़े होंगे तो वो लड़के होंगे तो बाप को ही मिलेंगे। अगर बाप उनकी वेलफेयर ना कर सकता हो या किसी तरह से उनकी एजुकेशन का ना कर सकता हो, सिस्टम चला सकता हो, या उनको अपने साथ अगर सिंगल फादर है ना रख सकता हो कोई, तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो बाप को ही मिलेंगे। या अगर वो माँ का कोई इस तरह का सिस्टम है कि वो अकेली नहीं कर सकती उसको बच्चे को, तो तब किस तरह का वो चीज़ें सामने आती हैं कि फिर क्या मामलात होते हैं? मैं इसको लीगल टर्म से हट के सादा लफ्ज़ों में, जो आपने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमारे ऑडियंस को सादा लफ्ज़ों में बताएं। देखिए वो बात ये है कि अगर बाप जो है उसका करैक्टर ठीक नहीं है, उसका बैकग्राउंड ऐसा क्रिमिनल रहा है, वो इतनी अर्निंग नहीं कर पा रहा, या वो हैप्चुअल है, फारग रहने पे काम नहीं करता, नहीं है, उसकी जो कंपनी वो ठीक नहीं है, वो स्मोकर है, इस तरह का कि ड्रग यूज़र है, और वो प्रोन है कि इस तरह की एक्टिविटी में अमूमन पहले रहता भी है, और उसका शक है कि बच्चे का उसके पास जाना बच्चे को इम्पैक्ट करेगा, इफ़ेक्ट करेगा और बच्चे के फ्यूचर को डेंट करेगा, तो बच्चा किसी भी उम्र का हो उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन इस बात को उस वकील के लिए, उस लॉयर के लिए साबित करना ज़रूरी होगा,
اور وہ ثابت کرے تاکہ اس بچے کے فیوچر کو بچایا جا سکے. اور اچھا سر، اسی طرح اگر ماں غیر ذمہ دار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دونوں فریقوں میں پایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ عورتیں بھی انتہائی غیر ذمہ دار ہوتی ہیں، وہ اپنا گھر چلانے سے بھی قاصر ہوتی ہیں، وہی جیسا آپ نے پہلے کی بات کیا تھا تخیلات میں ہوتی ہیں، یا ان کو یہ نہیں اتنا ادراک ہوتا ہے کہ فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ باؤنڈ کیسے بنانا ہے. اگر ان صورت میں کیس جاتا ہے تو پھر کیا ماں سے بھی جدا کیا جا سکتا ہے بچے کو؟ جی ایگزیکٹلی کیا جا سکتا ہے. اب اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے اور بیٹی ہے، اور بیٹی نے ظاہر ہے ایک سرٹن ایج کے بعد پروہیبٹڈ ڈگری آف ریلیشن شپ اگر وہ شادی کر لیتی ہیں دوسری، تو دوسرا جو باپ ہوگا وہ بچی کے لیے نامحرم ہوگا. بالکل. تو وہ ڈیفینیٹلی بائی آل مین بچی کو ریموو کر دیا جائے گا اور اپنے نیچرل گارڈین یعنی باپ کی طرف دیا جائے گا. اسی طرح جو عورت ہے اس کا کوئی کریکٹر خدا نخواستہ اس طرح سے ہے، ضرور نہیں کہ کریکٹر جس طرف ہمارا اشارہ وہی ہو، چوری چکاری ہو سکتی کچھ ہے، اور اسی طرح کے معاشرتی عیب ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اس کا ذہنی طور پہ وہ ڈسٹارٹڈ ہو سکتی ہے، اور اس کی صحت ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ کیپیبل نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور پھر اس کے ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ بچی کی ایجوکیشن، ہیلتھ، فوڈ، گروسری بلڈ کر سکے. تو ڈیفینیٹلی چاہے فیمیل بھی ہو اور بچے کو ریموو کر کے دے دیا جائے گا، باوجود اس کے کہ یہ ذمہ داری باپ کی ہی ہوتی ہے خرچے کی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں. اچھا مقصد صاحب، آپ آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ جیسے یہ ہو جاتا ہے سارا کچھ، اس کے بعد پھر جہیز کے بڑے مسائل آتے ہیں. جب عورت اپنا جہیز واپس مانگتی ہے تو اس میں دینے میں بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کئی اور طرح کے پہلو ہوتے ہیں، اور اس پہ الگ سے لڑائی جھگڑے جو ہے نا وہ ہو رہے ہوتے ہیں. ذرا تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈال. دیکھیں اس میں ایک ایسا پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو شاید تکلیف دہ ہو، اور سارے لوگ اس کو میرے اوپر، ہمارے اوپر یہ بھی کہیں کہ یہ پہلو نہیں اجاگر کرنا چاہیے. بیسیکلی جب ہم اپنی بیٹیوں کا جہیز بناتے ہیں، بہنوں کا جہیز بناتے ہیں، تو ہم کیجول طریقے سے بناتے ہیں. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ سامان کل کو خدا نخواستہ چوری ہو سکتا ہے، اس کی رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے، ریپیئر ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے، اس کو سروس کروانا پڑ سکتا ہے، اس کی رسید آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اس کی قیمت کل کو ڈٹرمن کرنا پڑ جائے، اس کی رسید آپ کے پاس ٹائملی اس وقت جب آپ لیتے ہیں اس کو رکھیں. اور خدا نخواستہ کبھی فیوچر میں اس کی کسی اور بھی جگہ، اور فیملی کیسز میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، میں بالکل پوائنٹ یہ اس نظر سے نہیں کہہ رہا کہ اس وقت یوز ہو گئی، لیکن ڈاکومنٹ جو ہے نا، آپ کسی چیز کا رسید ہے، اس کا بل ہے، اس سنبھال کے رکھنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے وکیل کو بات کرتے ہیں تو وہی بات کریں جو آپ حقیقت میں اصل بات ہے. فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں 30 لاکھ کا 40 لاکھ کا جہیز کا وہ کلیم کر دیا جاتا ہے. اچھا. اور ریئل میں پتہ چلتا ہے کہ 4 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا جہیز تھا. اچھا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر عورت کے، اس کے والدین کے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ ذرائع کیا ہے، ریسورسز کیا ہے، whether they were able to produce such type of or huge kind of dowry articles. تو وہ جب وہ اپنی پوزیشن ثابت نہ کر سکیں کہ لیڈی اب وہ ارننگ پوزیشن میں نہیں ہے، خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، اور والدین غریب ہیں، تو وہ 40 لاکھ کا جہیز کیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ عموماً یہ تو پاسبل نہیں ہے. سو دیٹس وائی اس لیے بات وہی کرنی چاہیے جو ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارے کیسز پھر کمزور ہوتے ہیں اور پھر آگے جا کے ہمیں وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک اور چیز کہ اگر لوگوں کے اس وقت جن لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے کونسل کے ساتھ ہی چل رہے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ وہ مناسب ہے اپنے کونسل کے ساتھ ہی چلیں. لیکن 2 باتیں میں کر دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی کیس فائل کرتے ہیں یا آپ کی طرف سے آپ کا کونسل فائل کرتا ہے تو آپ کے پاس اپنی ایک ڈائری چھوٹی سی ہو. آپ اپنے کیس کی پوری پروسیڈنگ جو نیکسٹ ڈیٹ پہ ہوتی ہے، جو اس کے اندر نیا کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی آرڈر آتا ہے، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے خود لکھیں، اپنے کونسل سے گائیڈ لائن لیں، ان کی بات سنیں اور اپنے لفظوں میں تحریر کرتے رہیں ڈیٹ وائز، تاکہ آپ اور آپ کا وکیل جو ہے نا ایک لائن پہ ہو، ایک لائن پہ رہیں. ٹھیک ہے. آپ اپڈیٹڈ ہوں اور آپ اپنے وکیل صاحب سے ٹائملی اپنی بات کا ذکر بھی کریں. اور پھر یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 6 ماہ کے بعد آپ کو بھی نہ پتا ہو آپ کدھر کھڑے ہیں، اور وکیل صاحب ظاہر ان کے پاس زیادہ کیسز بھی ہوتے ہیں. عموماً تو لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کونسل کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پھر آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور سارے آرڈرز
اپڈیٹڈ حالت میں اپنے پاس رکھیں تاکہ کسی بھی سٹیج پہ آپ کے پاس پوری کارروائی موجود ہو۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ رہنمائی کے لیے اگر پھر بھی کوئی کنفیوز ہے ہمارے آڈین میں سے، خدا نخواستہ کسی کا اس طرح کا کیس چل رہا ہے، آن ہے، اگر وہ اپنے وکیل کی بات نہیں سمجھ پا رہے تو فری ہماری کنسلٹیشن کے لیے اور ایڈوائس کے لیے جو آپ کے حکم پہ ہم نے شروع کی ہے تو اس کے لیے نمبر جیسے کہ گیون ہے، اسکرین پہ موجود ہے جی، شام کو 5 سے رات 10 بجے کے دوران ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ بس کرنا یہ ہوگا چھوٹا سا کہ اس سے پہلے آپ ہمیں ایک میسج کر دیں گے سو دیٹ کہ ہم اپنی اس کال کو مینیج کر لیں، اور یہ ہم سیکنڈ اوپینین کے طور پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، آپ کو بھی، آپ کے کونسل کو ہوگی کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہو۔ آپ نے ایک اچھا فورم سٹارٹ کیا ہے، وہ بڑا اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے۔ آپ تو اس کو چھپا کے رکھیں گے لیکن میرا خیال آڈین کے لیے اوپن کر دیں کہ جو بچے شادی کے قریب ہیں، یہ بڑی کاوش ہے چودھری شہزاد صاحب کی کہ انہوں نے ایک پینل اور ایک بینچ تشکیل دے دیا ہے کہ جو بچوں کو شادی کے قریب 3 دن کا گائیڈ لائن کورس دیں گے، جس میں ریلیجس پہلو ہوگا، جس میں معاشرتی پہلو ہوگا، جس میں قانونی پہلو ہوگا کہ رسپانسبلٹیز اور آپ کی ذمہ داری اور آپ کی لائبلٹی کیا کیا ہے، اور جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگین مارگلا نیوز کا ہم سب تھینکفل ہونا چاہیے ہمیں کہ نمبرز آر گیون، وہ وہاں پہ کال کر کے اپنا نام فری کورس میں شامل کر سکتے ہیں۔ کورس جو کہ 1 گھنٹے پہ مشتمل ہوگا، جس میں مفتی صاحب آپ کو رہنمائی دیں گے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کی اور عورت کے حقوق آپ کی طرف کیا ہیں، اسی طرح عورت کو بھی وائس ورسا، اور قانونی آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور عورت یا بیوی بننے والی وہ کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور معاشرتی پہلو کیا ہے۔ تینوں پہلوؤں کو، یہ ایک نئی بات ہے، نیا ٹرینڈ ہے، نئی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی قابل ستائش ہیں اور آپ کا یہ قدم سر یہ آپ کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہ فری آف کاسٹ جو ہے یہ ایک سروس شروع کی ہے فار دی ویلفیئر آف سوسائٹی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ہماری ہے اور ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ ہم جتنا بھی اس میں بہتری کے لیے گنجائش پیدا کر سکیں ہم اپنا قومی فریضہ سمجھ کر اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔